الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج ہمیں پڑھنا ہے یہاں سے ہم، مجهول کا فعل جو ہے، مجهول کا سیگا جو ہے. ہاں یہاں سے دیکھیے، فعل معروف ہوتا ہے کیا؟ ایک منٹ. ہاں، فعل معروف ہوتا ہے ایکٹیو وائس جہاں پہ ہوگی ورب میں. یعنی کہ جیسے ہم بولیں گے دا بوائز آر پلئنگ، تو یہ ہو گیا ایکٹیو وائس، جہاں پتہ ہے کہ فائل کون ہے، کہ کام کرنے والا کون ہے. دوسرا ہو گیا پیسو وائس، اس کو بولتے ہیں مجہول، جہاں پہ ہمیں جہل ہے، جہاں پہ ہمیں اگنورینس ہے فائل کے بارے میں کہ کام کون کر رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ کام کس نے کیا ہے، اس کو بولتے ہیں فعل ماضی مجہول. جہاں ہمیں جہل ہوگا، جہاں ہمیں ناواقفیت ہوگی کہ فعل کس نے کیا ہے، کام کس نے کیا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں فعل مجہول. اور معروف ہو گیا جہاں ہمیں پتہ ہے کہ کام کس نے کیا ہے. اور منفی فعل ہو گیا نگیٹو فعل جو ہوگا، جہاں نگیشن ہوگی، کام نہ کرنے کا جہاں پہ آیا ہوگا، بولا گیا ہوگا. اور مثبت فعل ہو گیا جہاں پہ پازیٹیو ہوگا فعل، مطلب فعل کرنے کا جہاں پہ ذکر ہوگا. تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا پہلے ہی، فعل ماضی معروف اور مثبت فعل، پھر فعل ماضی معروف منفی، مطلب نیگیٹو ورب پاسٹ ٹینس کے لیے بس ما کرنا ہے ایڈ آگے سے، اس کو ما فعل اس نے نہیں کیا، ما فعل ان دونوں نے نہیں کیا، اور سارا کریں اینڈ تک ایسی. اور لیکن لاس بھی ہوتی ہے نفی فعل ماضی کی، لیکن اس وقت پہ جب ہم فعل کو استمرار میں لائیں گے، جب ہم لائیں گے فعل کو ریپیٹیٹو. ہم بولیں گے لا شریبا ولا اکلا، نہ اس نے پیا نہ اس نے کھایا. لا درسا ولا کتبا، نہ اس نے پڑھا نہ اس نے لکھا. لا عقل ولا فہم، نہ اس نے عقل استعمال کی نہ اسے سمجھا. تو ایسے ہی جیسے قرآن میں بھی آ گیا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی اور نہ اس نے صدقہ کیا اور نہ اس نے نماز پڑھی. اس حدیث میں بھی آ گیا ہے لا تلیت ولا دریت. یہ بولیں گے جو ہے نا منکر نکیر، وہ بولیں گے منافق کو قبر کے اندر لا تلیت ولا دریت، نہ تو نے تلاوت کی قرآن کی، نہ تو نے سمجھا قرآن کو، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا. لا تلیت ولا دریت. تو یہ بھی فعل ماضی ہی ہے. آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کا مجہول کا صیغہ کیسے بناتے ہیں. دیکھیے، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، جہاں پہ نسبت ہوگی مفعول کی طرح جس پہ کام ہو رہا ہوگا. جیسے ہم بولیں گے کھانا کھایا گیا، ہم آتا بولے کھانا کس نے کھایا، لیکن ہم کھانے کے بارے میں بولے کھانا ختم ہو گیا ان شارٹ، یعنی کہ کھانے پہ کام ہو گیا ہے کھانے کا. جیسے ہم بولیں گے ہم بولیں گے کرکٹ کھیلی گئی. اب کھیلی گئی ہے کرکٹ، تو یعنی کہ آبجیکٹ ہی، اس کو بولتے ہیں آبجیکٹ. ہم بولیں گے بال کو کھیلا گیا، بال کیا آبجیکٹ، اس کو ہم کھیلتے ہیں. کھیلا کس نے، پلیئرز نے، اس کے بارے میں بول نہیں رہے یہاں پہ، اس کو بولتے ہیں مجہول کا صیغہ. جیسے ہم بولیں گے آ، لکھا گیا، لکھا گیا کتاب پر لکھا گیا، لکھا کس نے، وہ ہم نہیں بول رہے. تو ایسے یہاں پہ آ جاتا ہے. اور اس کے فائل کا ذکر نہ ہو، فائل کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم بولیں گے نصرہ، مدد کیا گیا، ہے نا. نصرہ، نصرہ کیا ہو گیا، اس نے مدد کی، ایکٹیو وائس فعل معروف، پتہ ہے کام کس نے کیا ہے، مدد کس نے کی ہے. نصرہ ہو گیا اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی. نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، جو نا مسلمان، اس کی مدد کی گئی ہے. اب بتاؤ وہ مدد کر رہا ہے، اس کی مدد کی گئی ہے. اب ہے نا یہ دماغ سے بولیں گے ہم آبجیکٹ ہی ہے، مفعول بھی ہے، یہ مفعول ہے. انگلش میں مفعول ہی ہوتا ہے، انگلش میں تو آبجیکٹ ہی ہے. لیکن اس کو بولتے ہیں عربی میں کیا، ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے ہی دن، اس کو بولتے ہیں نائب فاعل. کیا بولتے ہیں، نائب فاعل، نائب فاعل یا نائب فاعل. نائب ہو گیا وائس فاعل، بولتے ہیں نا نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ شاید بولتے ہیں نا اس کو ہی. تو نائب ہو گیا اس جائے رائٹ کوئی چیز، نائب فاعل ہو گیا جو فاعل کی جگہ پکڑے گا. کیونکہ اصلا جو یہ مقام ہے نا، یہ المسلم جہاں پہ لکھا گیا ہے، یہاں پہ فاعل آنا چاہیے تھا، فعل کے بعد فاعل ہی آ جاتا ہے. لیکن فعل مجہول کے بعد فاعل نہیں آتا ہے، کیونکہ وہاں فاعل آتا ہی نہیں ہے.
وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کام کس نے کیا. تو فعل مجہول کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ تو فعل مجہول کے بعد آ جاتا ہے کیا؟ کیا اس کو بولتے ہیں؟ فعل مجہول کے بعد آ جاتا ہے مفعول، نائب فائل. اس کو بولتے ہیں نائب فائل، جو کہ اصل میں ہوتا ہے مفعول بھی، لیکن وہ آتا ہے مرفوع. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ضروری. نائب فائل جو مرفوع یوان سُہ چھُ گژھان اینڈ پیش سۭتۍ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عربوں نے ایسے استعمال کیا ہے، یہ رول کرنا ہے یاد آپ کو. نائب فائل مرفوع آ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے. کتبہ فرض کیے گئے تم پہ، علیکم کتب علیکم الصیام، الصیام جو کہ نائب فائل ہے. کتب علیکم الصیام تم پہ فرض کر دی گئی. فرض کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. وہاں وہ ذکر نہیں ہے. اب پتہ ہے یہ کیوں استعمال کرتے ہیں فعل مجہول کبھی کبھار؟ سسپینس پیدا کرنے کے لیے، سسپینس پیدا کرنے کے لیے ایسا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم ایسے بولیں گے کام کیا گیا، تھوڑا ہوتا ہے اس سے ہم بولتے نہیں ہیں وہ کس نے کام کیا ہے. مطلب ہم بولتے ہیں وہ اتنا عظمت والا ہے کہ اس کا ہم بول نہیں سکتے، اس کا نام نہیں لے سکتے ہم. مطلب ایسی شاید میں نے پڑھا تھا ایک بار کتاب میں اس کے بارے میں، کچھ ایسے لکھا تھا اس نے. مطلب ہم کیوں نہیں بولتے ہیں کتب علیکم الصیام، مجھے نا وہاں پہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. پتہ ہے نا کس نے فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. لیکن عظمت بیان کرنے کے لیے، ریورنس بیان کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کس کو؟ فعل مجہول کو. دوسرا المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی. اچھا، یہ ہے نائب فائل. فعل مجہول کے بعد نائب فائل آتا ہے جو کہ مرفوع آتا ہے، جو کہ اینڈ کیس ہوتا ہے پیش کے ساتھ. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد شرب الماء، ہم نہیں بول رہے شرب الماء، ہم بول رہے شرب الماء. ہم نے کل پڑھا تھا یہ 80% قرآن ورڈس میں کہ جو فعل مجہول ہوتا ہے، جو پیسو وائس ہوتی ہے، وہ آتی ہے فعیلہ کے وزن پہ. فعیلہ. جو ایکٹو وائس ہوتی ہے، جو معروف فعل ہوتا ہے، وہ آتا ہے نا فعل کے وزن پہ، کیونکہ عین کلمہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرب، وہ ہوتا ہے ڈکلینیبل. تو فعل بھی آ سکتا ہے، فعیلہ بھی آ سکتا ہے، فعل بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ مبنی ہوتا ہے عین کلمہ. یہاں پہ صرف فعل آ جاتا ہے. یہاں پہ فعلہ یا فعولہ نہیں آ سکتا ہے. فعل مجہول صرف اور صرف ایک ہی وزن پہ آتا ہے، وہ ہو گیا فعیلہ کا وزن. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. نصرہ، اس کی مدد کی گئی. شربہ، اسے پلایا گیا. جلسہ، وہ بٹھایا گیا. اچھا، شرب الماء، پانی پیا گیا. شرب الماء، پیا گیا پانی. ہم نہیں بولے اس نے پانی پیا، وہ گیا شریبہ. ہم بولے شرب الماء، پانی پیا گیا. اس کو بولتے ہیں مجہول کا صیغہ، جہاں پہ ہمیں جہل ہے، اگنورینس ہمیں ہے کہ فائل کون ہے، کام کس نے کیا ہے. شرب الماء، پانی پیا گیا. الماء یہاں پہ آ گیا نا کیا؟ نائب فائل. وہ کیا آ گیا؟ مرفوع. اب دیکھیے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے. ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے. اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو. دوسرے حرف پر زیر لگا دو. اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، ہے نا، فعیلہ. اور ماضی مجہول بن جائے گا فعیلہ. ان شارٹ فعیلہ. مثلا فعل کیا ہو گیا؟ اس نے کیا. فعل کیا ہو گیا؟ اس نے کیا. سے فعیلہ بن جاتا ہے. نصر سے نصرہ، اس کی مدد کی گئی. شریبہ سے شربہ، وہ پیا گیا. ہاں، وہ پیا گیا. وہ پیا گیا. شربہ، شریبہ اس نے پیا. شربہ وہ پیا گیا. پیا کس نے وہ پتا نہیں ہے. شرب الماء، پانی پیا گیا. شرب الشاي، چائے پی گئی. شرب البن، قہوہ پیا گیا. یا شرب نا یہ کافی پی گئی. شرب القہوہ، تو قہوہ پیا گیا. گردانے فعل ماضی مجہول. اب گردانے دیکھیں. نصرہ، اس ایک مرد کی مدد کی گئی. نصرہ، ان دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرو ہے نا، فعیلہ فعیلہ فعیلو. فعلت فعیلتا فعلن. فعلت فعلتما فعلتم. فعلت فعلتما فعلتن. فعلت فعلنا. تو اس کو بولتے ہیں مجہول کا صیغہ. ان سب مردوں کی مدد کی گئی. نصرو، نصرت، اس ایک عورت کی مدد کی گئی. نصرتا، ان دو عورتوں کی مدد کی گئی. نصرنا، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی.
نصرت، تو ایک مرد کی مدد کی گئی. نصرتما، تم دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرت تم سب مردوں کی مدد کی گئی. نصرت، تو ایک عورت کی مدد کی گئی. نصرتما، تم دو عورتوں کی مدد کی گئی. پھر ایسی نصرتن، تم سب عورتوں کی مدد کی گئی. اس کے بعد نصرتن، نصرت تو میری مدد کی گئی. جیسے آسس نے فرمایا نصرت بالرعب، میں آئی مدد کرنا رعب کے ذریعے. یعنی کہ کفار اگر میں آسان واریاہ دور تمن اس رعب آسان میون دہشت نا دہشت رعب دہشت نہیں بول، ہاں دہشت رعب. نصرنا، ہماری مدد کی گئی. بولا جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے تین کی مجہول کی گردان مع سیگے معانی حرکات اپنی کاپی پہ لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو. اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بن جاتا ہے. دیکھیں مطلب کیا ہو گیا. فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں انٹرانزیٹو ورب. انٹرانزیٹو ورب مطلب ہو گیا جہاں پہ صرف فاعل کی حاجت ہوتی ہے. جب جملے فعلیہ میں فاعل آ گیا تو کافیہ میں فعل اپنا معنی پورا دیتا ہے. مثلا جلس حامد، بیٹھ گیا حامد. مثلا ذهب خالد، خالد گیا. تو یہاں پہ جلس سے یا ذهب سے ہمیں پوری پوری بات ظاہر ہو گئی اس ایک فعل سے صرف. لیکن فعل متعدی یا ٹرانزیٹو ورب وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جہاں پہ فاعل سے ہی کام نہیں چلے گا بلکہ مفعول بھی ہونا چاہیے انسان کو نا اس میں جملے میں. جیسے فتح حامد بابن. جب کوئی انسان کھولتا ہے نا کوئی چیز کو کھولنا نا ضروری کوئی چیز، بیٹھے کا انسان سیدھے ہی میں بیٹھ گیا. لیکن جب میں کوئی چیز کھول رہا ہوں تو مجھے کوئی چیز کھولنا ضروری ہے نا، سمجھنا ویسی. تو وہاں پہ آبجیکٹ کو آنا ہی آنا ہوتا ہے اس فعل میں. کس فعل میں؟ اوپن کرنے کے فعل میں. ایسے سمجھنا یہ. تو فعل متعدی کے اندر فاعل کی حاجت تو ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن مفعول بھی ہونا چاہیے، تب جا کے فعل کا پورا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن فعل لازم کے اندر فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر ہو جاتی ہے. فتح حامد بابن، حامد نے دروازہ کھولا. فتح فعل ماضی پاسٹ ٹینس. حامد فاعل کیونکہ اس نے ہی کھولا ہے نا، کام کرنے والا یہی ہے. اور فاعل کیا تھا ترکیب کے حساب سے؟ مرفوع، وہ ہوتا ہے اینڈ پیش کے ساتھ. اور اس نے کھولا دروازے کو. فتح حامد بابن، جو دروازہ ہے وہ آبجیکٹ ہے، اس پہ وہ کام کر رہا ہے کھولنے کا کام. تو وہ مفعول بھی ہے جو کہ منصوب آ جاتا ہے. اس پہ اینڈ پہ کیا آ جاتی ہے؟ زبر. فتح حامد بابن. ہم بولیں گے کھایا حماد نے سیب کو. اکل حماد سیبن. اکل حماد تفاحة. تفاحة يعني ناسي اکل حماد تفاحة. ہم بولیں گے جسے کھایا ایسے بول رہے ہیں، آسان ہے یہ. تو حامد دروازہ کھولا. نصر خالد محمودا، کوئی انسان مدد کر رہا ہے، کوئی انسان مدد کر رہا ہے تو ضروری ہے نا کہ وہ کسی کی مدد کرے گا ہی کرے گا. تو نصر جو ہے وہ فعل متعدی ہے. نصر خالد محمودا، خالد نے محمود کی مدد کی. بہرحال جب فعل ماضی بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو. سیدھی سی بات ہے. ان افعال سے ماضی معروف گردان کیا لکھا ہے اس نے؟ گردان کر، اچھا کرو تم مطلب کر، یہ فعل حکم دے رہا ہے. ماضی مجہول گردانوں اور کاپی پر معنی اور سے ان کے لکھو. دیکھیے بعث اس نے بھیجا. بعث کیا ہو کہ اس نے بھیجا، یا اس نے ریزریکٹ کیا، اس نے زندہ کیا مرنے کے بعد کسی کو، یا اس نے اٹھایا وہ البعث بعد الموت، یا اس نے ریز کیا ٹو ریز ٹو ریزریکٹ ٹو سینڈ. سب معانی اس میں آتے ہیں. ترکا اس نے چھوڑا. قتل اس نے قتل کیا. جمع اس نے جمع کیا. سأل اس نے سوال کیا یا اس نے پوچھا. ہم بولتے پوچھا، یہ پوچھا ہے نا، ہم نون لگاتے اس کو. ظلم اس نے ظلم کیا. اب دیکھیے اس کو آپ بنائیے مجهول کیسے ہے. بعث وہ بھیجا گیا. قتل وہ ایک قتل کیا گیا. سئل وہ ایک سوال کیا گیا. اس کو بنائیے آپ ترک وہ ایک چھوڑا گیا. جمع وہ ایک جمع کیا گیا. اس کو بنائیے آپ اینڈ پہ
آپ کو بولنا ہے کہ اس ایک پہ ظلم کیا گیا، کیسے بولیں گے آپ؟ اتنا ہی بتائیے آپ، تاکہ میں سمجھوں گا آپ سمجھا گیا کہ نہیں. اس پہ ظلم کیا گیا. ظلم. ظلم. ظلم ہو گیا، اس پہ ظلم کیا گیا. تو یہ جو سب افعال ہے یہ معروف کیسے کے، ان کو آپ بنائیں گے کیا؟ مجهول کیسے کے. پھر آپ بنائیں گے گردان ساری کس کی. یہ آپ سارا خود ہی کریں گے. چاہیے سب کچھ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اچھے سے، لیکن پھر بھی ہم پڑھیں گے کیونکہ خود پڑھنے سے انسان بہت سیکھتا ہے. دیکھیے بعثت، با سوزنا، میں بھیجا گیا. بعثت، تم ایک مرد بھیجے گئے. بعثت، تم ایک عورت بھیجی گئی. بعثنا ہے نا ویسے ہی، بعثا بعثا بعثو بعثت، ویسے ہی کرنا ہے اس کو. بعثنا، ہم سب مرد یا عورتیں یا دو مرد یا دو عورتیں بھیجی گئی. بعثنا، وہ سب عورتیں بھیجی گئی. بعثتن، تم سب عورتیں بھیجی گئی. قتلو، وہ سب مرد قتل کیے گئے. قتلا، وہ دو مرد قتل کیے گئے. ظلمنا، ہم سب ظلم کیے گئے. سئلنا، ہم سب سوال کیے گئے. جمعہ، وہ دو جمع کیے گئے. ترکتو، میں ایک چھوڑا گیا. جمعت، وہ ایک عورت جمع کی گئی. عورت نہیں مطلب وہ ایک فیمنائن چیز. سئلو، یا عورت بھی بول سکتے. سئلو، وہ سب سوال کیے گئے. قتلتم، تم سب قتل کیے گئے. جمعتما، تم دو مرد یا عورتیں جمع کی گئی. ترکتما، تم دو مرد یا عورتیں چھوڑ دیے گئے، ترک کر دیے گئے. بعثا، دیکھیے بعثا، وہ دو مرد بھیجے گئے یا مرنے کے بعد زندہ کیے گئے یا اٹھائے گئے. نصرنا، ہم سب، ہم دو مردوں کی یا ہم دو عورتوں کی یا ہم سب مردوں کی یا ہم سب عورتوں کی مدد کی گئی. اس میں چار سے کے چھپے ہوئے ہیں اندر سے. نصرنا، وہ سب عورتوں کی مدد کی گئی، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی. نصرتن، تم سب عورتوں کی مدد کی گئی. ذرا اتنا ہی بتائیے آپ، کم سے کم میں سمجھوں گا آپ کو سمجھے گا کہ نہیں. آپ بتائیے ظلمو کیا ہو گیا؟ ظلمو، بتائیے. ظلمو ہو گیا، ان سب پہ ظلم کیا گیا. سئلا، ان دو کو سوال کیا گیا. ظلمنا، ہم سب پہ ظلم کیا گیا. ظلمنا، ہم سب پہ ظلم کیا گیا. جمعنا، وہ سب جمع کی گئی. جمعہ 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 جمعنا. بعثتم، تم سب بھیجے گئے. بعثتم، یہ آپ خود ہی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. سب کچھ ان دو مردوں کی مدد کی گئی، وہ دو عورتیں بھیجی گئی. اور بس سوچنا ہے نا آپ کو، بس لگانا ہے فعیلہ کا وزن لگانا ہے آپ کو، فعیلہ. اب راستے خود ہی بہت سارا یہ آپ خود ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اور ماں لگانی ہے شارٹ میں آگے سے، مطلب ہو جائے گا منفی کا، نیگیٹو بن جائے گا. ماں نصرہ، اس کی مدد نہیں کی گئی. یہ آپ سارا خود ہی کریں گے سارا، کیونکہ یہ آپ کو خود پڑھنا ہے ضروری. ٹائم بچ جائے گا اور ابھی سیکھیں گے خود ہی، لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ اب سارے. ورنہ فعل ماضی کی صیغوں کی شناخت اور ان کی علامت ہے. اچھا، یہ وہ بول رہا ہے. اب پتہ ہم نے سارا پڑھا ہے، یہ سب بھی ہم نے یہ سارا پڑھا ہے اس میں نا، نوٹس میں آپ کو یاد ہوگا. دیکھیے فعل، جو ہے نا فعل، سب علامتوں سے خالی ہے. صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تمہیں پتہ ہی تھا. لیکن یہ سب علامات سے خالی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ فعل کے بعد کوئی ضمیر داخل نہیں ہو رہی ہے. اس کو فعل اس نے کیا، کیونکہ فعل کے اندر ہوا ہوتا ہے محذوف، چھپا ہوا ہوتا ہے ہوا ضمیر. اس کو بولتے ہیں ضمیر مستتر، ہڈن ضمیر، ہڈن پروناؤن. تقدیر ہو ہوا، ایسٹیمیٹڈ ایز ہوا، اس کا ہم تقدیر کرتے ہیں، ہم سوچتے دماغ میں کہ وہ ہوا ہونا چاہیے. فعلا اس نے کیا، تو یہاں پہ کوئی ایڈیشن نہیں ہو رہا ہے ضمیر سے. فعلا میں الف آ رہا ہے. الف علامات تثنیہ ہے، ڈیول فارم کی علامت. اس کو بولتے ہیں الف الاثنین. کیا بولتے ہیں؟ اب لکھ سکتے ہیں یہ ایسے، الف الاثنین، یعنی کہ ایسا الف جس سے ہم ڈیول فارم بیان کریں گے. الف الاثنین. تثنیہ مذکر غائب، یعنی تسنیہ مذکر غائب، ڈیول فارم میسکولائن تھرڈ پرسن. اور ضمیر فاعل ہے. جو یہاں پہ ہوتی ہے نا ضمیر اینڈ پہ، جو فعلا کے بعد وہاں کوئی ضمیر نہیں تو وہاں فاعل بھی چھپا ہوا ہی تھا. لیکن جو فعلا ہے، فعلا کے اندر جو الف آ گیا وہ تو ہے ہی مثنیٰ کی علامت، لیکن ساتھ میں وہ ضمیر بھی ہے، اور وہی ضمیر فاعل ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں ضمیر فاعل، ضمیر فاعل. شاید پتہ نہیں ہے ضمیر فاعل لکھا کہ ضمیر فاعل لکھا، اور ضمیر فاعل ہے. ہاں، اور ضمیر یہاں فاعل ہے. جو یہاں پروناؤن ہے نا، یہ کرتا ہے ایکٹ کیسے؟ ایز فاعل. فعلو، ان سب مردوں نے کیا ہے نا.
دیکھیے میں بول رہا ہوں ان سب مردوں نے کیا، کیا تو اتنا سمجھ میں مجھے آ گیا، فا عین اللام ان سب مردوں کیسے آ رہا ہے نا، وہ اس واو سے آتا ہے، جیسے یہاں پہ گئے تھے نا اوپر، ان دو مردوں نے کیا وہ الف سے آ گیا تھا سمجھ ہمیں. میں واو علامت جمع و مذکر غائب، جمع مذکر غائب کی جو علامت ہے وہ واو یہاں پہ ہے، اور ضمیر فائل ہے، اور یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ فائل ہے. یعنی کہ اس کو بولتے ہیں کیا، واو الجماعہ، واو الجماعہ، ایسا واو جس سے ہم جماعت بیان کریں گے، جماعت سمجھیں گے، مطلب جو جماعت پہ کرتی ہوگی اطلاق، واو الجماعہ. ایک اور بات رکھیے آپ یاد، واو چھ کران پسند پانس برو کن تھاون پیشی، اس لیے وہاں پہ فعل فعل فعلو پیش آ گیا واو، واو پہ لام کے اوپر. الف چھ کران پسند زبر اب فعل نش فعلا زبر آ گیا وہاں پہ. لیکن جو ہے نا فعلو واو پہ کیا ہے جزم، اس کے بعد کیا رہا ہے الف. یہ الف کیوں لکھا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ جو واو ہے یہ حرف عطف والا واو ہے. تو واو پہ جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بعد الف لکھنا پڑتا ہے رسم الخط کے حساب سے، بس لکھنا ایسے ہوتا ہے، پڑھتے نہیں الف کو، پروناؤنس نہیں کرتے. فعلت اس ایک عورت نے کیا، تو یہاں پہ جو تا ہے نا یہ فائل نہیں ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو فعل کیسے گئے نا، یہاں پہ ہوتا ہے فاعل مستتر، فائل ضمیر مستتر یہاں پہ ہوتی ہے، تقدیر ہوا. سیم یہاں بھی ہوتا ہے فائل ضمیر مستتر تقدیر ہیا، فعلت کے اندر. یہاں پہ تا نہیں ہوتا ہے ضمیر یا فائل، یہاں پہ تا ہوتا ہے علامت تینیس، مونس بنانے کی علامت کیا ہوتی ہے یہاں پہ، تا. یہاں ہوتا ہے تا کیا، مونس بنانے کی علامت، علامت تینیس فائل یہاں پہ ہوتی. ارے اس نے لکھا ہے، اس نے غلط لکھا ہے، اللہ کی قسم اس نے غلط لکھا ہے میرے حساب سے، اس نے غلط لکھا ہے. میں دیکھوں گا پھر، میں غلط بول رہا ہوں، مجھے ویسے مجھے لگ رہا ہے اس نے غلط لکھا ہے. ایک منٹ، فعلت کے اندر تا فائل ہوتا ہے کہ نہیں، پتا ہوتا ہی، یعنی پڑھا تھا دروس میں بھی، نوٹ سے پڑھا تھا ہم نے. یہاں ہوتا ہے کیا، فاعل ضمیر مستتر تقدیر ہوئی ہے، ایسے غلط لکھا ہے شاید، فائل ہے، یہ فائل نہیں ہوتا ہے، غلط بول رہا ہے یہ، غلط. دیکھیے فعلتا، اب کتنا آسان ہے، فعل فعل فعلو فعلتا جناب. اب یہاں پہ تا کا الف، تا کے بعد الف آ رہا ہے، اس کو الف کیا بولتے ہیں، تسنیہ مونس کی علامت ہے نا، ڈوئل فارم لیکن فیمنائن کا، اور ضمیر فائل ہے، پتہ یہ تا علامت تینیس ہے یہاں پہ، سائن آف فیمنائن، جو یہاں پہ تا ہے وہ سائن آف فیمنائن ہے. الف یہاں پہ فائل ہے. یہ وہاں پہ لکھا ہے نوٹس میں، جہاں پہ لکھا ہے وہ انیٹمی آف، ہم پڑھیں گے اس سے بھی تھوڑا سا دیکھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا نا اچھے سے، تاکہ آپ کو پڑھنا چاہیے نا، ایسی کنیکشن بنانے چاہیے نا پڑھنے کے دوران. یہ کچھ تھیری بھی ہے سائیکالوجی میں، کچھ کنیکشن تھیری نا، تو جتنا کنیکشن رہتا ہے نا انسان کو پڑھنے میں اتنا یاد رہتا ہے، کچھ کنیکشنز ہونے چاہیے. ایک منٹ، ہم پڑھیں گے ابھی وہ توحید کے نوٹس اور حدیث کے نوٹس، کیونکہ ہم پڑھتے ہوں گے اس ٹائم پہ ہی انشاءاللہ کل سے، مطلب اس کے بعد ہی پڑھتے ہوں گے. ہم پڑھتے ہے نا، ہم پڑھیں گے 9 10 تک، پھر ہم دیں گے 10 منٹ ریسٹ، اس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس ٹائم پہ، پھر ہم پڑھیں گے یہی توحید کے نوٹس، کیونکہ صبح پھر میں سوتا ہوں غلطی سے صبح صبح، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. میں سوتا ہوں خالی 2 منٹ کے لیے، پھر میں سوتا ہوں برابر 3 گھنٹے کے لیے ادھری سے، تو اسی لیے ہم پڑھیں گے شام کو انشاءاللہ. یہ میں کیا کروں یہاں پہ آپ کو سینڈ گروپ میں، یہ مجھے کرنا ہے خود کو ہی سینڈ. ایک منٹ، ہاں دیکھیے، کہاں پہ تھا وہ، تو نہیں چاہیے. ہاں دیکھیے یہاں پہ ہے نا، خرجہ میں کیا ہے، الف فائل، یہاں پہ کیا ہے مستتر فائل خرجہ میں، اور کہاں پہ خرجت کے اندر، کیونکہ یہاں پہ جو الف تا ہے وہ علامت تینیس کی ہے، مونس ہونے کی علامت، کیا ہو گیا اس کو، ہونے کی علامت.
खरजता अलिफ फाइल है, फिर खरजना खरजता तुमा तुम ते तुमा तुन्ना तो ना, ये सारा क्या है, फाइल। और हम क्या बोलते हैं इस सारे को, जो है ना, देखिए, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़अलना, जो फ़अलना से ना, जहाँ पे नून आता है एंड पे, फ़अलना, फिर ता तुमा तुम ती तुमा तुना तो और ना, इनको बोलते हैं मुतहर्रिक ज़माइर, क्योंकि इन पे हरकत होती है एंड पे। अब देखिए, ना ता तुमा तुम तो, है ना, ते तुमा तुन्ना तो ना, मुतहर्रिक ज़माइर से पहले जो हर्फ होता है ना, हर्फ, जो कि होता है थर्ड आर्टिकल, लाम कलिमा, उस पे आती है जज्म। अब देखिए, यहाँ तक था ही नहीं, यहाँ तक जज्म नहीं थी। अब देखिए, खरजा खरजा, खरजू पेश आ रहा है वाक वजह से, खरजत जबर आ रही है जीम पे, खरजता जबर आ रही है। अब देखिए एंड तक, खरजना खरजता खरजतुमा खरजतुम खरजते खरजतुमा खरजतुन्ना खरजतो खरजना, ये आपको याद करना है ज़रूरी। और यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, इसको बोलते हैं अलिफुल विकाया, जो यहाँ आप लिखते हैं रस्मुल खत में हिसाब से, इसको बोलते हैं अलिफुल विकाया, अलिफुल विकाया, यानी कि अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द वाव फ्रॉम बीइंग मिस्टेकन फॉर द कंजक्शन व एंड, इट्स रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड, ताकि मैं कैसे मुगालते हैं बस समझी चुका हम ब्याक वाव अवैचित रिफ्लेक्ट। ऑल फाइल इन दिस ग्रुप आर इधर मुस्ततिर और हैव अ स्कून ऑन देम। देखिए, फाइल या तो मुस्ततिर है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और फाइल के एंड पे सुकून आ रही है। अब देखिए, खरजा सुकून एंड पे आ रही है, खरजू सुकून, खरजता सुकून, वही बोल रहे हैं। कितना अच्छा लिखा है इस नोट वाले ने, माशाल्लाह। इसका नाम कुछ है जाहिद नईम। ये कुछ मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है कोई इंसान। शायर ने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह की कसम, इतने अच्छे नोट मैंने ज़िंदगी में देखे नहीं आज तक अरबी में। मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज ता ऑफ फेमिनाइन, खरजत में जो ता है ना। All file in this group have some vowel sign on them. All file in this group have some vowel sign on them. So this group is called as mutaharrik group, having हरकत on it. तो ये हो गया खत्म। अब देखिए, अब यहाँ से, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आपको पता ही ना, पढ़ा ना आज सारा कुछ हमने, वक्त पढ़ाई आपको। पहले मुजाहिद तक हम पहुँच गए माशाल्लाह, लेकिन हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे, पहले ही हम रिविजन करेंगे आज सारे का। रिविजन है इसका। देखिए, मरफू हमने पढ़ा था पहले ही कि सर्फ एक इल्म है ना, सर्फ, सर्फ एक ऐसा इल्म है कि जिसमें हम पढ़ते हैं बनावटों के बारे में। एक मिनट में आपको बताऊंगा आपको अच्छे से सर्फ के बारे में। जो सरफ का इल्म, ये निकाला था शायद अली रजी अल्लाह ने पहले ना, सरफ का इल्म, जिन्होंने इसको क्लासिफिकेशन दी थी इन गर्दान वर्दान को, शायद, मुझे पूरा पता नहीं है। देखिए, इसको बोलते हैं ना मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे हम देखते हैं सरफ के अंदर। तो जहाँ हम पढ़ते हैं रूट लेटर्स के बारे में, कि जो रूट होता है यहाँ पे वो कैसे बनता है, रूट, उसको बोलते हैं जदर, रूट को। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, जिनको बोलते हैं औजान। वजन हो गया पैटर्न, पैटर्न्स हो गया औजान। और सर्फ का जो है लिटरल मीनिंग, जो लुगी माना सर्फ का है, उसका मतलब होता है चेंज करना कोई चीज़ या ट्रांसफॉर्म करना कोई चीज़। तो अरेबिक लिंग्विस्टिक्स में इसका मतलब होता है रूट लेटर्स को चेंज करना, ताकि वो आप एक्सप्रेस कर सके डिफरेंट मीनिंग्स या डिफरेंट फंक्शंस या ग्रामेटिकल रोल्स उनके अलग अलग हो जाएंगे, इसको बोलते हैं सर्फ। तो सर्फ से क्या होता है, सर्फ से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं मीनिंग अच्छे से, वरना हम मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे चीज़ों का। थर्ड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, मेस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, एक है, दो है, मुफरत है, मुसन्ना है, जमा है, वो सब चीज़ें है ना। और इसीलिए हम हमें हेल्प करता है इन द कॉम्प्रहेंशन ऑफ कुरान एंड हदीस। कुरान हदीस को हम नहीं समझ पाएंगे सर्फ के बगैर, नामुमकिन, अल्ट्रा नामुमकिन। और मतलब इससे हमारी जो ना वोकैबलरी वो जाती है एक्सटेंड, क्योंकि सिंगल रूट वर्ड जो है कैन प्रोड्यूस डजन्स ऑफ डिराइव्ड वर्ड्स। एक सिंगल रूट वर्ड से पता है कितने अल्फाज निकल जाते हैं। अरब में 12.3 मिलियन वर्ड्स, इंग्लिश में 6 लाख वर्ड, मतलब अरबी में 1 करोड़ और 23 लाख वर्ड्स, मतलब इंटू 20 कंपेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन अरबी में आसान भी वर्ड वर्ड याद कर रहा है, क्योंकि यहाँ ना रूट वर्ड का हिसाब अंदाज़ा कर पाता है इंसान, इसका मतलब ये हो सकता है, फिर वही मतलब होता है बराबर, क्योंकि रूट वर्ड का सिस्टम यहाँ पे होता है, उससे आसानी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखेंगे हम।
इसको किस लिए डेवलप किया गया, ताकि हम अरेबिक लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, है ना। कुरान के रेवलेशन के बाद ही ऐसा किया गया। आपने नाम सुना होगा सीबावाई। हमने नाम सुना था पिछली बार भी। सीबावाई जो था, उसने फॉर्मलाइज किया अरेबिक ग्रामर को, सर्फ के अंदर उसने किया। ये वो असली नहवी था सीबावाई। उसने शायद सर्फ के बारे में भी काम किया है, टू प्रिवेंट लिंग्विस्टिक एरर्स के लिए। और सीबावाई जो था वो था 796 सी में था वो। सी ना कॉमन एरा या एडी। वो था पर्शियन स्कॉलर। उसको बोलते हैं फादर ऑफ अरेबिक ग्रामर, सीबावाई। सीन बा, सीबावाई, सीन या बा वाव या और गोलता। गोलता नहीं, हाँ सीबावाई। और खालिद बिन अल खालिद बिन अहमद था 791 सी में। उसने भी इसके रूट्स और पैटर्न्स के बारे में डेवलप किया था, इस सिस्टम को, मॉर्फोलॉजी को। खत्म हमें हो गया। पता ही ना कब आ के वो वक्त ये बढ़ाने सब कुछ। अच्छा, सर्फ है ना, सर्फ सर्फ करता है गवर्न डेरिवेशन ऑफ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स के बारे में भी, है ना। कातिब जैसे फाइल के वजन पे बन जाता है, लिखने वाला। खादिम खिदमत करने वाला। जालिम जुल्म करने वाला। जाबिर जबर करने वाला। और मकतूब लिखा हुआ। मकसूब कमाया हुआ। मालूम नोन। तो नाउन्स और एडजेक्टिव्स बन जाते हैं किससे, सर्फ से ही। तो ये हो गया सर्फ के बारे में। बाकी हमें पढ़ना है इसके बारे में। इसमें किताबें बहुत सारी है, शद अरफ़ी फ़न सरफ, है ना। वो हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये काफ़ी है इतना सरफ। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आप पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, दूर से पढ़ेंगे खुद ही आप। डॉक्टर मंजूर साहब से आप पढ़ेंगे वीडियो से, वो बहुत अच्छे वीडियो सुन के, अल्लाह की कसम मैंने उनसे पढ़ा है सब कुछ खुद भी। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह उनसे ही, उन वीडियो से ही। उन्हें तरकीबात भी दिखाई है सब कुछ। आप इंशाल्लाह उसे ही पढ़ेंगे। हम खाली पढ़ेंगे तमरीन सरफ की जो ना, ये पीडीएफ, इसमें कितने पेज है पीडीएफ में? 118। ये हम सारा पढ़ेंगे खुद ही। उन्हें ये नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर उसमें आता है सारा रिवीजन हो जाए, होता है इस सब का। तो हम पढ़ेंगे सारा ये इंशाल्लाह। फर्स्ट पार्ट खत्म करेंगे हम कुछ 3 दिनों में ही इंशाल्लाह, अगले हफ्ते के 3 दिनों में ही। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की खाली रूल्स पढ़ेंगे हम। बाकी आप फिर खुद पढ़ेंगे टेक्स्ट, उतना टाइम होता हमें आएगा ही, क्योंकि फिर हमें छुट्टी चल रही है, बाद में छुट्टी मुझे नहीं होगी फिर उसके बाद। तो क्या इसको बोलते हैं, वो आप खुद ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह उन वीडियो से। बहुत अच्छी वीडियोस है, क्वालिटी भी अच्छी है उसमें, वॉइस क्वालिटी भी और वीडियो क्वालिटी भी। और उसके बाद जो है ना वो किताब जो हम पढ़े थी, 1000 वर्ड्स और फ्रेजेस, वो हम पढ़ेंगे सारी, क्योंकि वो ज़रूरी पढ़नी है हमें। वो थोड़ा मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक में उसमें लिखा गया, उसमें कुछ, उससे हम डेली डेली जो इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स, वो हम सीख पाएंगे उसमें। वो ज़रूरी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारी। और हम क्या पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं ना मिनहाजुल मुस्लिम, संडेज़ के दिन। तो वो हम पढ़ेंगे हर हर संडे के दिन, जितना संडे दुनिया में आएंगी, मतलब जितना संडे इंशाल्लाह आएंगे आगे, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि संडेज़ के दिन हम पढ़ सकते हैं वो शाम शाम को। और फिलहाल हम पढ़ रहे हैं तौहीद के बारे में और हदीस के बारे में, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद ही अब। उसके बाद जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे 10 मिनट के बाद, क्योंकि यहाँ कुछ होता है, कन्वर्टिंग होती है वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी ना, जूम की। फिर थोड़ा टाइम लगता है 10 मिनट को। फिर आप खाना भी खा सकते हो उस टाइम पे। और आप खुद ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब आप बन गए फिर भी किसी हद तक कैपेबल कि आप खुद पढ़ सकते हैं अब अरबी। कोशिश करिए कोई भी किताब पढ़ने की अरबी, या पहले कुरान से ही स्टार्ट कर रहे हैं इंसान को, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ना है हर दिन। और उसके बाद फिर आप जब कोई किताब पढ़ेंगे जहाँ माना समझ नहीं आएगा, वो चेक करना है डिक्शनरी से, उससे बहुत सीखते हैं। लेकिन टाइम लगता है बहुत, पहले लगता है इंसान को मुश्किल, हर वर्ड देखना पड़ता है, हर वर्ड देखना पड़ता है। फिर जितना टाइम आगे चलता है उतना फिर कम वर्ड देखने पड़ते हैं, उससे कम वर्ड देखने पड़ते हैं, उससे कम वर्ड देखने पड़ते हैं। एक टाइम पे वर्ड देख ही नहीं पड़ते, देख ही नहीं पढ़ एक टाइम पे वर्ड फिर देखने ही नहीं होते हैं। तो इसी हिसाब से आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको बहुत फ़ायदा आएगा। और कोई करता है गलती, कोई पढ़ता है वो कैबलरी सीधे ही लाता है, किताब पढ़ता है वो कैबलरी, तो वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि वैसे मतलब इंसान होता है बोर, वैसे बोलता है कितना पढ़ेगा इंसान। किताब पढ़ने से तो किताब ही समझ में आ जाती है, और उसके जो होते हैं ना उसमें नसीहत है वो भी समझ में आ जाती है। और वर्ड भी इंसान देख पाता है उधरी उधरी। तो वैसे ही पढ़ना है इंसान को, है ना, स्मार्ट वर्क करनी है इंसान को। तो ये हो गया ऐसे। अब ये आप खुद ही पढ़ेंगे इसके, यहाँ तक जितना पढ़ा था हमने। अब रिविजन करेंगे। अगर हम बोलेंगे देखिए, फ़ाला उसने किया, जैसे कतबा उसने लिखा। कभी आता है फ़ईला के वजन पे, आता है ना फ़ईला, क्योंकि आइन कलमा होता है मुअरब। कभी आता है जैसे समिया उसने सुना। कभी आता है फ़ाउला के वजन में, करुमा उसने इकराम किया, या वो बुज़ुर्ग हो गया। ही बिकेम नोबल, ही बिकेम नोबल वो बन गया बुज़ुर्ग, बुज़ुर्ग बन गया वो।
تو یہ ہو گیا فعل فعیل اور فعول کا وزن. اب آستے ما فعل بھی، ما فعیل بھی اور ما فعول بھی، ہے نا. اگر نفی کریں گے، اگر لائیں گے فعل ماضی نیگیشن منفی. اب آستے لا، لا فعل ولا فعل، لا فعیل ولا فعیل، لا فعول ولا فعول، کیونکہ لا کا استعمال ہوتا ہے فعل ماضی کی نفی کے دوران کے ٹائم پہ، لیکن تب جب فعل ماضی استمرار میں آ جائے گا، ریپیٹیٹو آ جائے گا اس ٹائم پہ. اور پڑھانے فعل مجہول جو کہ صرف ایک وزن پہ آ جاتا ہے، وہ ہو گیا فعیل کا وزن. اور مجہول میں ہم بولیں گے کتب حماد درسن، لکھا حماد نے درس کو. اکل زہیر العنب، کھایا زہیر نے گریپس کو. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی لاتے ہیں نا ایسے، فعل فاعل اور مفعول. پہلے فعل کام کرنے والا، پھر فاعل، پہلے فعل ورب، پھر فاعل کام کرنے والا، پھر مفعول جس پہ کام ہو گیا ہوگا. یہ ہو گیا ایکٹیو وائس میں جہاں پہ فعل معروف ہوگا. لیکن جہاں پہ فعل مجہول ہوگا، جہاں پہ فعیلہ کا وزن آئے گا، وہاں پہ فعیلہ کے وزن کے بعد کیا آتا ہے؟ نائب فاعل. نائب فاعل جو کہ فعیلہ کے وزن، جو کہ مرفوع آ جاتا ہے. شرب الماء، پانی پیا گیا. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، جو کہ اصلاً کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی، لیکن اس کو بولتے ہیں نائب فاعل کیونکہ وہ فاعل کی جگہ پکڑتا ہے، اس کو بولتے ہیں نائب فاعل. لیکن وہ کیا آتا ہے؟ مرفوع، اس پہ ایڈ بھی کیا آتی ہے؟ پیش، ورنہ اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ضروری یاد کرنا ہے. جیسے ہم بولیں گے جلیس محمود، محمود بٹھایا گیا، جلیسا وہ بٹھایا گیا. جیسے ہم بولیں گے سمع الاخبار، اخبار کیا؟ سمع الدرس، درس سنا گیا، سمع الدرس. وہاں بولیں گے سمع حامد درسن، ہے نا، سمع حامد درسن. یہاں بولے سمع الدرس، درس سنا گیا. یہ فرق